بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ رب کریم کے لیے جو ہمارا خالق ہے، ہمارا مالک ہے، جو ہمیں پیدا کرتا ہے اور ہمیں موت دیتا ہے، روز قیامت ہمیں اکٹھا کرے گا تاکہ ہم سے ہمارے مال کا حساب کتاب فرمائے۔ اور ان گنے درود و سلام حضور اکرم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے جو ہمارے آقا ہیں اور جن کی رحمت کا فیض جاری ساری ہے۔ عزیزان گرامی، میں گفتگو کر رہا ہوں، میرے پاس یہ کتاب ہے دو قرآن، جس کے لکھنے والے ڈاکٹر غلام جیلانی بخش صاحب ہیں۔ اس کتاب میں انہوں نے جو موضوع چھیڑا ہے وہ ہے قرآن کی تعلیمات، اور جو اللہ کریم نے کن فیکون کے ذریعے دنیا ہمارے سامنے تخلیق کر رکھی ہے، جو زمین پر بھی ہے اور ہمارے سامنے آسمانوں میں ستاروں کی صورت میں پھیلی ہوئی ہے۔ یہ اللہ کی آیات ہیں، اللہ کریم نے اپنی کتاب نے کہا یہ میری آیات ہیں، ان پہ غور کرنا چاہیے۔ ڈاکٹر صاحب نے سائنس کا جو علم تھا آج سے 70-80 سال پہلے، 90 سال پہلے، اس کی بنیاد پر انہوں نے اس تاریخ کو جو سائنس کی جو انسانی تاریخ ہے اور جو ہمارے گرد پھیلا ہوا سائنس کا معجزہ ہے، اللہ کریم کا بنایا ہوا کن فیکون کی جو داستان ہے، کو سمجھنے کی کوشش کی، اور ان کے درمیان میں ربط بنانے کی کوشش کی ہے کہ ایک سائنس یہ کہتی ہے اور قرآن یہ کہتا ہے۔ میں یہ کتاب آپ کے لیے پڑھ رہا ہوں، اس میں اس وقت 8ویں باب میں ہوں، اور میں آج پڑھ رہا ہوں طبقہ اوزون، یا ویسے بتا چکا ہوں میں پہلے بھی، انہوں نے یہ مضامین کا سلسلہ لکھا تھا، بعد میں سے کتاب کی صورت میں مرتب کیا تھا۔ تو آج جو میں موضوع پڑھ رہا ہوں وہ طبقہ اوزون۔ زمین سے 25 میل اوپر طبقہ اوزون ہے جو سورج کی بعض مہلک شعاؤں کو وہیں روک لیتا ہے۔ پھر 25 میل اوپر ایک اور طبقہ ہے جو ایتھر کی لہروں کو زمین کی طرف منعکس کر دیتا ہے۔ اگر یہ طبقہ نہ ہوتا تو ہم لاسکی پیغامات نہ سن سکتے۔ اللہ کریم نے سورۃ روم کی 22 نمبر آیت میں فرمایا ہے، زمین و اخلاق کی تخلیق نئے رنگیوں اور زبانوں کا تنوع الہی آیات میں سے ہے، بے شک علماء فطرت کے لیے ان مناظر میں چند اسباق موجود ہیں۔ اللہ کریم نے اپنی کتاب میں اس میں جو ذکر کیا ہے نا، عقل والوں کے لیے، عقل والوں کے لیے غور فرمایا آپ نے، اللہ کے ہاں وہ عقل والے ہیں جن کا کام ارض و سما والوں اور السنہ پر غور کرنا ہے۔ گفتگو کیا ہے؟ ہوائی تموج یعنی ہوا میں گرہ لگانا۔ اس تموج میں ہزارہ علوم، فنون، خطبے اور اشعار پیدا ہوئے۔ اس تموج کا نام موسیقی ہے۔ اسی تموج سے دنیا میں سینکڑوں سیاسی و اخلاقی انقلاب آئے۔ اگر ہوا سے تموج خارج کر دیا جائے تو چڑیوں کی چہچہے، کوئل کے نغمے اور نادر کے زمزمے ختم ہو جائیں۔ جس طرح ہوائی تموج سے دنیا کی 4000 زبانیں پیدا ہوئیں، اسی طرح ابتدائی عناصر سے کائنات کے مختلف مناظر وجود میں آئے۔ عربی زبان میں حرف ابجد 28 ہیں، جس میں سے 14 مقطعات قرآنی الف لام میم، الف لام را، طا ہا، یاسین وغیرہ استعمال ہوئے ہیں۔ یہ اشارہ اس امر کی طرف کہ کائنات کی آدھی رونق حروف یعنی علم و فنون سے ہے اور آدھی عناصر سے ہے۔ اس طرح حروف سے مختلف قسم کے اشعار مثلاً مدھیہ، ہجویہ اور رزمیہ وغیرہ تیار ہوتے ہیں۔ اسی طرح ابتدائی عناصر سے مختلف قسم کے مناظر وجود میں آئے۔ لالا زار اور دیگر دلکش مناظر اشعار فطرت ہیں۔ مہیب کوہستان، دھاڑتے ہوئے سمندر اور گرجتے ہوئے بادل رزم عناصر ہیں، اور زمین، شور، آب، تلخ و شجر، زقوم، حجب عنصری ہیں۔ عناصر ترکیبی یعنی ہائیڈروجن، نائٹروجن، آکسیجن، کورونیم، لولوریم اور سوڈیم وغیرہ، جن کی تعداد 92 تک پہنچ چکی ہے، جو اب اس وقت یہ 92 تھی، اب تقریباً 122 ہیں کا مستقر اثر ہے۔ اس سے جس طرح ہمارے خطبوں اور مکالموں سے ہوا میں کوئی کمی بیشی نہیں ہوتی، اس طرح کائنات کی تخلیق سے مخازن اثر پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ عناصر حروف ابجد کی طرح ہیں۔ حروف سے علوم و فنون نکلے اور عناصر سے لوح فطرت پر بے شمار غزلیات و قصائد لکھے گئے۔ کہف کی آیت نمبر 109 میں اللہ نے فرمایا ہے، اگر الہی کلمات کو لکھنے کے تمام سمندر سیاہی بن جائیں اور ان میں 7 سمندر اور ملا دیے جائیں، تب بھی کلمات الہیہ مناظر تخلیق کی فہرست تیار نہ ہو سکے۔ آیات زیر بحث میں اختلاف السنتکم، مطالعہ علوم و فنون، اور اختلاف الوانکم، معائنہ عناصر کی طرف دعوت دیتا ہے۔ اختلاف السنتہ میں علوم میں بے شمار ترقی ہوئی۔ زبان کی تمام شاخوں میں اس قدر ڈکشنری پیدا ہوا کہ قد سیان فلک کو ایک مرتبہ اور انسانی عظمت کا اعتراف کرنا پڑا۔ زمین سے نوریان آسمان پرواز کہتے ہیں، ایک خاکی زندہ تر، پائندہ تر، تابندہ تر نکلا۔ اقبال کا شعر ہے، بڑی بڑی زبانیں دو ہیں، آریائی اور سامی۔ آریائی زبانوں کی شاخ یہ ہیں، انگریزی، یونانی، لاطینی، نردیجی، اسلانڈی، سویڈی، ڈنمارکی، جرمن، ولندیزی، آرمینوی، بلغاروی، بوہیمی، بولونوی، روسی، ہندی، فارسی اور سنسکرت وغیرہ۔
فارسی زبان کی شاخیں یہ ہیں: لغت المعادین، ساسانی پہلوی اور فارسی جدید۔ فارسی جدید کی شاخیں: افیانی زبان، بحر خزر، بلوچی، کردی، داکسی یا میری، تاجیکی، سنگلیسی، منجانی، ہنگنی، یانوبی، سمنانی، مازندانی، لاہنجانی، گلاکی، تالیسی، تات، زفراہی، سیوندی، شیرازی اور گابری وغیرہ۔ ہندوستانی زبانوں کی شاخیں: مہاراشٹری، جینا مہاراشٹری، ماگدھی، ادھما گدھی، سورسینی، اباہر ہمسا، بہاری، بنگالی، مارداڑی، آسامی، نیپالی، برہمی، تامل، تلنگو، پنجابی، سندھی، پشتو، کشمیری اور اردو وغیرہ۔ ہندوستانی زبانوں کی بات کی: لاطینی شاخیں: فرانسیسی، ہسپانوی، پرتگالی اور رومانوی۔ سامی زبانوں کی شاخیں: عربی، بابلی، آشوری، ہمیری، آرامی اور فیفتی وغیرہ۔ اس وقت تمام دنیا میں تقریباً 4000 زبانیں بولی جاتی ہیں۔ یورپ میں 586، ایشیا میں 947 اور افریقہ میں 276، امریکہ میں 1624، ہندوستان میں تقریباً 400 میزان، مختلف ملا کر کے یہ 3824۔ مختلف زبانوں سے نہ صرف علم میں ترقی ہوتی ہے بلکہ ایک انسان کی وقت اس لیے بڑھ جاتی ہے، وہ مختلف زبانوں کا عالم ہے۔ ایک شخص زبانوں کے مطالعے سے ماہر علوم اور اختلاف الوان پر غور کرنے سے عالم کائنات بن جاتا ہے۔ آیات زیر بحث میں الوان کا ذکر السنہ کے بعد آیا ہے۔ یہ ثقیف اشارہ ہے کہ مطالعہ کائنات حصول علم کے بعد شروع ہوتا ہے۔ ان فی ذالک لآیات للعالمین۔ الوان، رنگ از منع تاریخ سے پہلے کی ایجاد ہے۔ ہمیں آثار قدیمہ میں ایسی رنگدار تصاویر ملی ہیں جو ہزارہ برس پہلے بنائی گئی تھیں۔ سرخ رنگ ایک پودے میڈر کی جڑوں سے حاصل کیا جاتا ہے۔ پہلے یہ کام ترک کیا کرتے تھے۔ 18ویں صدی کے آغاز میں یورپ نے بھی ہنر سیکھ لیا۔ 1894 میں پکرک ایسڈ کو زرد رنگ کے لیے استعمال کیا جانے لگا۔ یہ مواد مسٹر ولف نے انڈیگو نائٹرک ایسڈ سے ملا کر تیار کیا۔ 1865 میں کونین کا تجربہ کرتے ہوئے مسٹر گوئن نے سرخ رنگ کا مواد پا لیا اور اس کو میجنٹا رکھا۔ کچھ عرصے پہلے رنگ پتوں اور جڑوں سے حاصل کیا جاتا تھا، بعد میں کیمیائی طریقوں سے تیار کرنے لگے۔ 1850 میں مسٹر پیٹر گریس نے معلوم کیا کہ امونیا کے مرکبات میں نائٹروجن کا ایک جوہر ہائیڈروجن کے 3 جوہروں کا بدل ہو سکتا ہے کہ اس مرکب میں کاربولک ایسڈ اور انیلین ملا کر مختلف رنگ تیار ہو سکتے ہیں، جس میں ریشم، لکڑی اور چمڑے وغیرہ کو رنگ دیا جا سکتا ہے۔ 1884 میں سے پہلے ان مواد کو استعمال کرتے وقت المونیم اور دیگر مرکبات سے مدد لی جاتی تھی، لیکن 1884 میں مسٹر بائٹیگر نے ایسا مواد تیار کیا جس سے کسی دوسرے مرکب کی مدد کے بغیر اشیاء کو رنگ دیا جا سکتا تھا۔ نارنجی رنگ انڈیگو اور برومین کا مرکب ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں رنگ اسطاف وغیرہ سے حاصل کیے جاتے تھے اور اب 2000 سے زائد مواد رنگ دے آزاد ہو چکے ہیں۔ کپڑا کیوں رنگ قبول کرتا ہے؟ اس کے متعلق مختلف نظریے ہیں۔ زیادہ مقبول نظریہ یہ ہے کہ مواد، رنگ اور وہ کپڑے کے اجزاء کی مختلف بجلیاں موجود ہوتی ہیں، اس لیے کپڑا رنگ کو کھینچ لیتا ہے۔ اونی کپڑے میں ذرات برقیہ کی باہمی کشش سوتی کپڑے سے 15 گنا زیادہ ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اونی کپڑے کا رنگ پائیدار ہوتا ہے اور سوتی کپڑا جلد پھیکا پڑ جاتا ہے۔ حیوانوں کے رنگ میں حکمت: گیدڑ، لومڑی، ہرن، خرگوش، چکور، تیتر اور بٹیر ہم رنگ زمین یعنی خاص تری ہوتے ہیں، اور ان کا یہ رنگ انہیں اعداء سے محفوظ رکھتا ہے۔ اور ایک خرگوش سبز، سرد یا سرخ ہوتا تو شکاری جانوروں کو بہت دور سے نظر آ جاتا اور بہت جلد نہنگ اجل کا لقمہ بن جاتا۔ جو خرگوش ہمارے گھروں میں رہتے ہیں ان کی نگرانی انسان کے سبب ہوتی ہے، وہ سفید ہوتے ہیں۔ بعض شکاری جانور مثلاً باز، بھیڑیا وغیرہ بھی خاکی رنگ کے ہیں تاکہ شکار انہیں دور ہی سے دیکھ کر بھاگ نہ جائے اور یہ بھوکے نہ مر جائیں۔ تمام جانداروں کی رزق کے کفیل اللہ ہے۔ اللہ کریم نے سورۃ ہود کی آیت نمبر 6 میں فرمایا ہے تمام جانداروں کے رزق کا کفیل اللہ ہے۔ افریقہ کے جنگلوں میں شیر بہت زیادہ ہیں اور ابلک گدھے بھی کافی ہوتے ہیں۔ ان غیر مفید گدھوں کو شیر کافی دور سے دیکھ پاتے ہیں اور فوراً پیچھا شروع کر دیتے ہیں۔ گائے، بیل، گھوڑے، کتے اور بلی کے رنگ میں اس لیے تنوع ہوتا ہے، یہ جانور انسانی پناہ میں رہتے ہیں، انہیں ہم رنگ زمین بننے کی ضرورت نہیں۔ انسان ان کی حفاظت کرتا ہے، اپنے مختلف رنگوں کے باعث انسانوں کے تنوع پسند ذوق کے لیے سامان فرحت بہم پہنچاتے ہیں۔ محاصل یہ ہے کہ جو حیوانات انسانی پناہ میں رہتے ہیں اللہ نے انہیں قدرتی اسباب حفاظت سے محروم کر دیا ہے۔ دوسری طرف ہرن کو خاکی رنگ دیا کہ وہ دور سے نظر نہ آ سکے، تیز ٹانگیں دی کہ آندھی کو بھی پیچھے چھوڑ جائے، دبلا پن دیا کہ دوڑ میں ہانپ نہ جائے۔ سچ ہے اللہ انہی کا ہوتا ہے جن کا کوئی نہیں ہوتا، جو اپنی حفاظت کے خود فکر کرتے ہیں۔ انسانی پناہ میں رہنے والی قوم اونٹ کی طرح بے ڈول،
بھینسے کی طرح بھدی، بیل کی طرح سست، گدھے کی طرح ذلیل اور بلی کی طرح حریص بن جاتی ہے۔ دوسری طرف ایک آزاد قوم شیر کی طرح مہیب، ہرن کی طرح چست، چیتے کی طرح حسین اور عقاب کی طرح تیز رفتار ہوتی ہے۔ چار عناصر ہوں تو بنتا ہے مسلمان، قہاری ہو، جباری ہو، قدوسی ہو، جبروت، یہ چار عناصر ہوں تو بنتا ہے مسلمان، اقبال کا شعر ہے۔ کالا رنگ، گرم ممالک میں رنگ کی سیاہی ایک رحمت ہے۔ جس طرح سبز اینک آنکھوں کو تیز روشنی سے محفوظ رکھتی ہے، اس طرح کالی چمڑی جسم کے خلیوں کو جلنے سے بچاتی ہے۔ اس طرح یہ سورج کی گرم اور تیز شعاؤں کو جذب کر کے جلد ہی باہر نکال دیتی ہے۔ اس طرح جسم کو نقصان نہیں پہنچتا۔ قدرت دھوپ میں کام کرنے والے کسانوں کا رنگ حسب ضرورت سیاہ کر دیتی ہے تاکہ انہیں نقصان نہ پہنچے۔ یوں سمجھیے کہ کالا رنگ ایک ذرہ ہے جو جسم کو آفتاب کی آتشی تیروں سے بچاتا ہے۔ علماء فطرت کا خیال یہ ہے کہ تمام کالے جانور، کوئل، کوا اور کالی بکری وغیرہ خط استوا کے ارد گرد پیدا ہوتے ہیں اور ان کی رنگت تیز دھوپ سے بچنے کی خاطر تھی۔ یہیں سے ان کی نسلیں اور دیگر خطوں میں پہنچی، وہاں بھی ان کا رنگ کالا ہی رہا، اس لیے کہ حبشی کی نسل پورب میں بھی سیاہ ہی رہتی ہے۔ بالوں کا رنگ، بالوں کی جڑوں میں ایک رنگ وہ مادہ ہوتا ہے جو بڑھاپے میں ختم ہو جاتا ہے اور اس کی جگہ ہوا لے لیتی ہے، اس لیے بال سفید ہو جاتے ہیں۔ بوڑھا ذوف کی وجہ سے چل پھر نہیں سکتا اور سائے میں پڑا رہتا ہے، اور جوان کو دھوپ میں کام کرنا پڑتا ہے، اس لیے اللہ نے اس کے کالے رنگ کے باعث بال عنایت کیے تاکہ گھر کو دھوپ سے نقصان نہ پہنچے۔ دفتر میں کام کرنے والے کلرکوں اور دیگر سایہ نشینوں کے بال جلدی سفید ہو جاتے ہیں، اس لیے قدرت ان کے بالوں کو سیاہ رکھنے کی ضرورت محسوس نہیں کرتی۔ رنگ کے لحاظ سے انسانوں کی دو قسمیں ہیں، سفید وغیرہ سفید اقوام کی جلد میں سرخ رنگ دینے والا مادہ ہوتا ہے جسے کراموجن، اور دیگر اقوام میں سیاہ رنگ دینے والے سے مادہ ہوتا ہے جسے فرمنٹ کہا جاتا ہے۔ زبرہ کے بعض حصوں میں فرمنٹ ہوتا ہے اور بعض میں صرف ہوا، اس لیے وہ ابلک بن جاتا ہے۔ فرمنٹ میں ہائیڈروجن پر آکسائڈ ملانے سے اسے سرخ، زرد اور براؤن بنایا جا سکتا ہے۔ یہ کیمیائی عمل نباتات و حیوانات میں سدا جاری رہتا ہے، اس لیے بعض حیوانات کے رنگ میں حسب عمر تغیر ہوتا رہتا ہے۔ رنگ دے مادہ صرف روشنی سے پیدا ہوتا ہے۔ چونکہ پرویٹس ایک فٹ بھر لمبا جانور ایسے غاروں میں رہتا ہے جہاں روشنی و آفتاب کا گزر نہیں ہوتا ہے، اس لیے اس کا رنگ سفید ہوتا ہے۔ ہمیں سمندر کی گہرائیوں میں بعض رنگین جانور ملے ہیں، حالانکہ وہاں روشنی آفتاب کا گزر نہیں ہوتا۔ مزید تلاش و فکر کے بعد معلوم ہوا کہ سمندر کے نیچے بعض ایسی مچھلیاں رہتی ہیں جن کے سروں میں بجلی کے مشعل ہوتے ہیں۔ نیز لولو و مرجان کی روشنی بھی سمندر کے تہوں میں موجود ہوتی ہے۔ یہ روشنی رنگ دا مادہ تیار کرنے کے لیے کافی ہے۔ گرگٹ کا رنگ، گرگٹ کے علاوہ چند ایسے حشرات اور مچھلیاں بھی دریافت ہوئی ہیں جن کا رنگ عموماً بدلتا رہتا ہے، جن کی وجہ سے کوئی خاص واقعہ یا حادثہ ہوتا ہے، مثلاً ڈر، شرم، غم اور مسرت وغیرہ۔ یہ کیفیات رنگ دینے والے مادے میں ہیجان اٹھا دیتی ہے، رنگ کا ایک سیلاب جلد پر امنڈ آتا ہے اور پہلے رنگ کو بدل دیتا ہے۔ الغرض فطرت کے جس پہلو پہ نگاہ ڈالو، کرشمۂ دامن دل میں کشد کہ جا این جا است، یہ کائنات معجزات تخلیق کا ایک عظیم شان نگار خانہ ہے جس کا ہر منظر عقل انسانی کو حیرت میں ڈال دیتا ہے۔ یہ ایک ادبستان ہے جہاں آیات الہی کا عملی درس دیا جاتا ہے کہ یہ کوہ دریا، یہ ابر و باراں، یہ لہل و نہار صحیفہ فطرت کے وہ اوراق ہیں جس پہ عظمت انسانی کے اسرار درج ہیں۔ وہ اقوام آج کس قدر ذلیل ہیں جو ان اثرات و آیات سے آشیاں نہیں۔ سورہ جاسیہ کی اس تنبیہ پر ذرا غور فرمائیے۔ اللہ کریم نے اس کی آیت نمبر 3 سے 8 میں فرمایا ہے، آس میں کوئی کلام نہیں کہ زمین و آسمان میں مومنوں کے لیے، اس میں کوئی کلام نہیں کہ زمین و آسمان میں مومنوں کے لیے بے شمار آیات موجود ہیں۔ تمہاری تخلیق، حیوانات کی فراوانی، لیل و نہار کے اختلاف، زمین کو زندہ کر دینے والی کریں، قطرات بارہ اور ہواؤں کا رخ بدل کر چلنے میں عقل مندوں کے لیے آیات موجود ہیں۔ یہ اللہ کی وہ آیات ہیں جو ہم تمہیں صحیح سنا رہے ہیں۔ اگر یہ لوگ ان آیات کی پرواہ نہیں کرتے تو پھر ان کو اور کون سے دلائل ہیں جن کی بنا پر وہ اللہ پر ایمان لائیں گے؟ اس بدکار کذاب پر لعنت جو ہماری ان آیات کو سننے کے بعد جہالتوں پر یوں جمع رہتا ہے کہ کچھ سنا ہی نہیں۔ آج کل کے مسلمان کا صحیح نقشہ ہے، ایسے کذاب کو خوفناک عذاب کی بشارت دے دیں۔ اے اللہ اور اس کے رسول نے سچ فرمایا تھا، اسی عذاب میں ہم آج گرفتار ہیں۔ غور فرمایا آپ نے کہ خزائن ارض و سما سے متمتع ہونے کے والوں کے لیے ارباب عقل کا ایمان کہا گیا اور ان آیات قوت و ہیبت سے اراض کرنے والوں کو عذاب علیم کی بشارت دی گئی۔ یہ دونوں منظر آج ہماری نگاہوں کے سامنے ہیں۔ اقوام یورپ نے آیات ارض و سما پر دھیان دیا اور تمام عالم ان کی دانش پر شاہد ہے۔ دوسری طرف ہم نے کائنات سے منہ پھیر لیا اور سارا جہان ہماری ذلت، جہالت،
حماقت اور نامردی پر شہادت دے رہا ہے۔ اس موج کے ماتم میں روتی ہے بھنور کی آنکھ، دریا سے اٹھی لیکن ساحل سے نہ ٹکرائی۔ اقبال کا شعر انہوں نے فرمایا ہے آخر میں۔ عزیزان گرامی، یہاں یہ آج اس کا باب 8واں باب ختم ہو گیا۔ میں نے پہلے بھی عرض کیا ہے کہ ڈاکٹر غلام جیلانی بخش صاحب سائنس کے طالب علم نہیں تھے۔ انہوں نے پی ایچ ڈی غیر سائنسی موضوع پر کیا تھا، لیکن جس دور میں وہ پیدا ہوئے تھے، آج سے 80 سال پہلے، جب پاکستان کو بنے ہوئے تقریباً اب 76 سال ہوئے ہیں، اور انہوں نے یہ کتاب میں مضامین انگریز کے دور میں انہوں نے لکھا تھا۔ انگریز کے دور میں جو تعلیم حاصل کی گئی نا، ہمارے یہاں جو دی گئی تھی، اس میں سے بہت کم لوگ تھے جو ذہنی طور پر اس طرح متاثر نہیں ہوئے جیسے کہ اقبال تھے۔ اقبال نے اس ماحول میں آنکھ کھولی، اس میں تعلیم حاصل کی، لیکن اللہ نے ان کو شرست میں آزاد پیدا، کیونکہ فکر بھی آزاد پیدا ہوئی تھی۔ لیکن ہمارے یہاں وہ لوگ جن کو جیسے ڈاکٹر غلام جیلانی بخش صاحب تھے، یہ پہلے دین کا علم حاصل کیا تھا، دینی گھرانے سے کا تعلق تھا، تو دین کا علم انہوں نے پہلے حاصل کیا تھا، پھر درمیان میں انہوں کو، پھر بعد میں انہوں نے غیر دینی تعلیم حاصل کی، اور پھر یہ کتاب لکھی انہوں نے۔ دیکھیے انہوں نے کوشش کی، اور یہ کوشش سے پہلے سید سید احمد، ان سے بہت پہلے، سید سید احمد سے تقریباً 150 سال پہلے سید احمد کوشش کر چکے تھے کہ انہوں نے کوشش کی کہ سائنس اور دین کے درمیان میں فرق کو کم کرنے کی۔ اس وقت جو سائنس ان کے نظر میں تھا، ان کو لگتا تھا سائنس بہت آگے چلی گئی ہے، دین کے ماننے والے بہت پیچھے رہ گئے ہیں۔ تو انہوں نے کوشش کی تھی کہ ان کتابوں کے ذریعے لکھ کر کے کہ سائنس اور دین کے درمیان میں فرق کو مٹا کے لوگوں سے کہیں کہ سائنس اصل میں ہی دین کی طرح کی ہے، تو اگر سائنس کو بھی پڑھو اور سمجھو اور دین میں آگے بڑھو۔ انہوں نے آج کا دور نہیں دیکھا جس دور میں زندہ ہوں۔ سائنس جہاں پہنچ گئی ہے، اور جہاں آ کر اس میں بہت ساری چیزیں جو ایسے 100-150 سال پہلے وہ دنیا مانتی تھی کہ شاید یہ سائنس ہے، آج انہوں نے کہا وہ غلطی تھی، وہ غلط مشاہدہ تھا، وہ تجزیہ ٹھیک نہیں تھا، وہ کشید کیا ہوا علم ٹھیک نہیں تھا، اور انہوں نے اب کچھ اور باتیں کر لی ہیں۔ میں چونکہ جدید دور میں ہوں، جدید دور میں تعلیم حاصل کی اور سائنس کی تعلیم حاصل کی، میکینیکل انجینئر بنا، میں یہ سمجھتا ہوں، میں اس بات پہ پکا یقین رکھتا ہوں، قرآن تو ہدایت کی کتاب ہے، علم کی کتاب بھی ہے، لیکن یہ مظاہر قدرت پر کچھ تفصیل سے بات نہیں کرتا۔ اللہ کریم صرف ایک آیت میں ایک بات کہہ کے آگے نکل جاتے ہیں۔ عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں غور کرنے کی۔ اللہ کریم کو انہوں نے کہہ دیا، ہم نے دنیا سے بنائی، انہوں نے فرمایا ہم نے اتنے دن میں یہ کیا، اتنے دن میں یہ کیا، اور 6 دن میں دنیا بنا کر ہم نے تمہیں اس میں بسا دیا ہے۔ اب دنیا کو کتنے ارب سال ہوئے ہیں، امپورٹنٹ نہیں ہے، میرے نزدیک یہ بالکل بھی امپورٹنٹ نہیں ہے۔ انسان ترقی کرے گا۔ آج سے پہلے یہ جب کتاب لکھی گئی نا، انسانوں کی آبادی شاید صرف 1 ارب تھی، آج 8 ارب آبادی ہے۔ سوچیں، آپ خود سوچیں کہ زمین پر جو آج سے 80 سال پہلے، 100 سال پہلے جب یہ ڈاکٹر صاحب جب پیدا ہوئے گے تو دنیا میں 1 ارب آبادی تھی۔ پچھلے 100 سالوں میں انسان تقریباً 8 گنا بڑھ گیا ہے۔ جہاں 1 آدمی تو وہاں پر 8 آدمی ہیں، جہاں ایک کھیت سے 1 آدمی کھاتا تھا، اب 8 آدمی کھاتے ہیں۔ پہلے 1 تنخواہ سے 1 آدمی کھاتا تھا، اب 8 آدمی کھاتے ہیں۔ مشکل ہو جائے گی نا۔ دنیا نے چیلنج اور آ گئے تھے، دنیا کو چیلنج اور آ گئے ہیں۔ زندگی گزارنے کے جو چیلنج ہے نا، زندگی گزارنے کے جو انسانوں کو اس وقت مسائل درپیش ہیں، وہ مختلف ہو گئے۔ غور کیجئے، یہ کتاب ہدایت کی کتاب ہے، اس کتاب کو ضرور پڑھیے، کیونکہ اس کو پڑھنے کے بعد ذہن میں تحریک پیدا ہوگی، آپ کو سوچیں گے، آپ دیکھیں گے کہ یہ تعلیم کیا ہے۔ قرآن پڑھیے، ہدایت کی کتاب قرآن ہے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ شکریہ۔